تین چیزوں کے متعلق فرمایا کہ لوگوں یہ تین کام مجھ سے پرے کر دیں گے، تمہیں دور کر دیں گے، ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال پہ کبھی بھی ہاتھ نہ ڈالنا۔ ایک جگہ فرمایا کہ یتیم کے مال کی طرف دیکھنا بھی نہیں، مراد اس کی یہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم کسی یتیم کا مال کھا لو۔ سورہ نساء میں بڑی بلیغ مثال اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم کسی یتیم کا مال کھا لو، تم خود مر جاؤ اور تمہاری اولاد یتیم ہو جائے تو تم پسند کرو گے تو کہ تمہارا مال بھی کوئی اڑا لے اور تمہاری اولاد بیچاری سسکتی اور ترستی رہے۔ یتیم کا مال کھانا، مظلوموں کا مال کھانا، یہ سب چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ دولت کی نامنصفانہ تقسیم جو حکومتیں کرتی ہیں، خدا انہیں قرض کی ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سال ہا سال صدیاں گزر جاتی ہیں، ہمیشہ قرض کا کشکول اٹھا کے پھرتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں دولت کا منصفانہ نظام قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لوگوں کی ضروریات زندگی کا پورا نہ ہونا یہ اتنی سنگین غلطی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں ایک آدمی بھوکا سو گیا، ایک آدمی، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے 40 دن کے لیے اس شہر سے امن اور امان کو اٹھا دو، جو بھی قتل کرتا ہے مطلب یہ ہے اسے میں نہیں روکوں گا، خون بہتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، ایک آدمی بھوکا کیوں سو گیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ایک آدمی کو بھیک مانگے دیکھا، وہ مانگ رہا تھا، اس کے قریب گئے اور اسے کہا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اسے کہا آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں نا حضرت رعایا پہ، تو میں کدھر سے ادا کروں گا، میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اچھے کپڑے اور جو ضرورت کی چیزیں تھیں اونٹ دیا، اس پہ باندھ کے دیں، اور فرمایا اپنے نوکر اسلم کو بلایا اور کہا اسلم یہ لکھو کہ جو لوگ عمر کے اس درجے میں پہنچ جائیں گے ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، ہم ان کی مدد کریں گے، ان بڈھوں کے لیے زندگی آسان بنائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی مملکت میں ایک آدمی کوئی بھیک مانگنے والا پیدا ہو گیا وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ خدا سے اپنا جھگڑا نہ چکا لے۔ میں نہیں چاہتا کہ خدا کے سامنے بحث کروں، مراد ان کی یہ تھی۔ اس لیے یتیموں کا مال اللہ کہتا ہے کبھی اس کے قریب نہ جانا، یہ مجھ سے دور کر دے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ دیکھو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو حدیں میں نے متعین کر دی ہیں نا اس حد کے قریب مت جانا۔ طلاق کی ایک حد مقرر کر دی ہے، ہو گئی، اب یہ کوشش میں نہ لگ جانا کہ کسی طرح یہ طلاق کینسل کروں اور پھر سے وہی چیز۔ اللہ نے مال کی حد مقرر کر دی، یہ مال کسی طرح میں زکوٰۃ نہ دے سکوں، کسی طرح میرا مال بچ جائے۔ نماز اچھا پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، خدا کہتا ہے جہاں میں نے حد مقرر کر دی ہے نا اس حد کے قریب نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھی مثال دی، آپ نے فرمایا لوگوں ہر ایک بادشاہ کی اپنی رکھ ہوا کرتی ہے۔ رکھ کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے مال کے ارد گرد جتنی زمینیں سبزہ لگا ہوتا ہے، پھول اور وغیرہ وغیرہ کیاریاں بنی ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا کوئی آدمی اس میں جائے تو بادشاہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے،
یاد رکھنا اللہ نے حدود مقرر کی ہیں اور یہ ساری رکھے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں. تم میں سے کوئی بھی اگر وہاں داخل ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل تلوار کی دھار پہ کھڑا کر لیا. عین ممکن ہے کہ بادشاہ کے علم میں آ جائے اور بادشاہ اس سے پکڑ لے. اس لیے اللہ نے دوسری چیز منع کر دی. اسے کہا میری حدود کے قریب مت آنا، پرے رہو، دور رہو، جو میں نے مقرر کر دیا اس کو پورا کرو. اور تیسری چیز جو مقربین بارگاہ سے ہٹا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. لوگوں فحاشی کے کام چاہے وہ کھلے بندوں ہوں اور چاہے تنہائی میں ہوں، دونوں میں بالکل اس کا ارتکاب نہیں کرنا، کیونکہ جو آدمی فحاشی کے کام کرے گا وہ آدمی ہمارے قرب سے محروم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. یاد رکھو جس شخص کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی نا، وہ اپنے رب کا قرب کبھی حاصل نہیں کر سکتا. پاک رکھو اپنی تنہائیوں کو، انسان بن کے رہے اپنی تنہائی میں بھی. جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربت کا درجہ نہیں پا سکتا.